درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا نکل گئے؟ الحمدللہ مسجد قبلتین میں الحمدللہ تمام ساتھیوں نے، تمام زائرین کرام نے نمازیں ادا کی، دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، نیک دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ جو مانگا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور اگر ہم جو نہیں مانگ سکیں لیکن ہمارے حق میں وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ قافلہ انشاءاللہ ایک باغ پر بھی جائے گا بھی، اور اس کے بعد پھر ہم مدینہ شریف کی اس زیارات کے مقام پر جا کر ٹھہریں گے کہ جو مقام مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے بعد مدینہ شریف میں سب سے بڑی زیارت کا مقام ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر طیبہ گورنر مدینہ اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا جان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتی میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کی کہ جتنی محبت آپ اپنے چچا جان سے فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی محبت کا یہ عالم کہ آپ کی کسی بات کو بھی آپ نے کبھی رد نہیں کیا، کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا۔ آج بھی مدینہ شریف میں یہ وہ مقام ہے کہ ان کے روضہ مبارک پر، ان کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ یقین کامل رکھی ہے کہ جو بھی نیک دعا، نیک التجا، نیک حاجت پیش کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رد نہیں ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے مدینہ شریف۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غزوے میں شہادت کے بعد شدید ظاہری تکلیف اور ظاہری ایذا پہنچائی گئی تھی۔ اس کی کیا وجوہات تھی کہ جب غزوہ بدر واقع ہوا تھا تو غزوہ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، ان کے ایک بھائی کو فی النار کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا۔ تو وہاں اس وقت انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس کا انتقام لوں گی، اور انتقاماً یہ عہد کیا تھا کہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کر کر آپ کا کلیجہ مبارک چباؤں گی۔ اور اسی غرض سے انہوں نے اس غزوے میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نشانہ عرب میں بہت پکا مانا جاتا تھا، انہیں اس غزوے میں شامل کیا تھا، اور ان کا کام ہی یہ رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور شہادت کے بعد آپ کا سینہ مبارک چاک کر کر کلیجہ مبارک چباؤں گی۔ اس غزوے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے بعد جو آپ کو شدید ظاہری تکلیف اور ظاہری ایذا جو پہنچائی گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے نازک اعضاؤں کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کان ہونٹوں کو الگ کیا گیا، سینہ مبارک چاک کیا، کلیجہ مبارک نکالا، اور اسے ہندہ نے چبانے کی بھی کوشش کی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ سے بھی نہیں دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تھی۔ بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی جان، جو آپ کو دیکھنا چاہتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی دیکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن یہاں پر اس غزوے کے مقام پر ہے نا، ہمیں ایک بہت ہی پیارا میسج ملتا ہے۔ تھوڑی سی اصلاحی بات ہو جائے پھر آگے بیان کو چلیں گے لے کے، کہ وہ میسج کیا ہے۔
دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا جان کے ان قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا. جس وقت فتح مکہ ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے پچھلی کوئی بات نہیں کی جائے گی. تو تب انہوں نے اپنا ایمان پیش کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم میرے سامنے مت آئے، کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا جان کی شہادت یاد آتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتی میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کی کہ جتنی محبت آپ اپنے چچا جان سے فرمایا کرتے تھے. اور آپ کی محبت کا یہ عالم کہ آپ کی کسی بات کو بھی آپ نے کبھی رد بھی نہیں کیا، کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا. تو آج بھی مدینہ شریف میں یہ وہ مقام ہے کہ ان کے روضہ مبارک پر ان کے وسیلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ یقین کامل رکھیے کہ جو بھی نیک دعا، نیک التجا، نیک حاجت پیش کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رد نہیں ہوگی. یہ وہ مقام ہے مدینہ شریف اور شریف کا جو مقام ہے، بہت بڑی زیارت کا مقام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام کو کوئی ایسا کام ہوتا تھا نا جو انہیں ایسا لگتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں منع نہ فرما دیں، تو آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اور چہیتے چچا جان کی کسی بات کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں. تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی. یہاں پر بھی اپنی خصوصی دعائیں کیجیے گا، دوبارہ آنے کی عرضی کیجیے گا. اور خاص طور پہ یہاں پر یہ بہت زیادہ تر لوگوں نے اس بات کو، یعنی اس کو کہیں کہ لاکھوں لوگوں کی آزمائی بھی بات ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہوتے ہیں نا کہ جن کے اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا ہوتا اب تک، تو وہ یہاں آتے ہیں اور وہ یہاں دعا کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے یہ نیت کی کہ بھئی ہمارے یہاں بیٹا ہوگا، حمزہ نام رکھیں گے، یا جو بھی نیت کر کے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں دینے والی تو رب کی ذات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جن کے وسیلے سے الحمدللہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں پر بے اولادوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر یہ دعا کی قبولیت کے افضل مقامات میں سے ایک مقام ہے. اس غزوے کے مقام پر ایک شہادت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے. جبل اور شریف کا مقام ہے، جبل رمات ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل بھی آپ کو میں گوش گزار کرتا ہوں. بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے ہم کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اپنے چہیتے چچا جان کے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا تھا. میری کوشش ہوتی ہے کوئی اصلاحی بات ہو جب وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ معاف کر دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ ہے. اور آج فی زمانہ کیا دیکھنے میں آتا ہے، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، دوستوں یاروں میں بھی، محلے پڑوس میں بھی، سگے خون کے رشتوں میں بھی، بھائیوں میں، بہنوں میں، بہن بھائی میں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اتنے شدید ناراضگیاں کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا ترک کر دیا جاتا ہے، یعنی ملنا جلنا ہی ترک کر دیا. تو دیکھیں یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ معاف کر دینا جو ہے نا، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند فرماتا ہے درگزر کرنے کو. اچھا، لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر اتنا بڑھا لیتے ہیں. دیکھیں ان باتوں کو کسی بھی کوئی چاہے کوئی بھی بات ہو، کتنی بھی ناراضگی ہو، جب لوگوں میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، زندگی بھر کا ملنا جلنا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی نہیں مل رہے، نہ آپ جا رہے نہ وہ آ رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ہم سب نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، سب نے جانا ہے. کسی کے بھی گھر کوئی فوتگی ہوتی ہے نا، تو پھر سامنے والا کیا کہتا ہے، یار اب چلے جاؤ، انتقال ہو گیا. ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، یہ فطرتی عمل ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ، انتقال میں چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جیتے جی تو منایا نہیں، انتقال کے بعد آپ جا رہے ہیں. اپنوں کو منانا ہے نا تو جیتے جی منائیں. یہ ناراضگیاں ناچاکیاں کس بات کی؟ 4 دن کی زندگی ہے، آج مرے کل دوسرا دن ہے، پھر بعد مرنے کے پچھتائے تو پھر کیا فائدہ. تو
تو کسی کی اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی بھی ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، ان مسائل کو، ہر مسئلے کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، اور درگزر کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. اور درگزر کرنا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. دیکھیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا چاہیے نا. ہم کیوں، کس بات پہ، انسان کس بات پہ اکڑتا ہے؟ دیکھیں اکڑتا تو مردہ ہے نا. آپ دیکھیں انسان کی سانس نکلی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں پہ رکھی رہ جاتی ہیں. تو میں یہ بات ضرور سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جب وقت ہوتا ہے کہ یہ ناراضگیاں ناچاکیاں ختم کریں، جیتے جی ختم کریں، اپنوں کو منائیں. دوست یار ہیں، محلے پڑوس ہیں، یا بہن بھائیوں میں ہے، کسی میں بھی کوئی ناراضگی ہے، کوئی رشتہ ہے نہیں ہے، محلے پڑوس ہیں، دوست یار ہیں، یہ ناراضگیاں ناچاکیاں ختم کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی تو رضا چاہیے. تو اگر آپ کسی کو جانتے بھی ہو نا کہ کوئی کسی کے ساتھ ایسے معاملات رکھتا ہے، تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ ناراضگیاں ناچاکیاں سب ختم کر کے زندگی کو جئیں، تو پھر تو مزہ آئے نا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے معاف کر دینا کہ بول دیا بھی معاف کر دیا، اور ایک ہوتا ہے دل سے معاف کر دینا، اس بات کو ختم کر دینا. تو آپ یہ کر دیکھیں اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کریں گے. جب انسان کسی سے کوڑتا ہے نا، کسی کے ساتھ کوئی جلن رکھتا ہے یا کسی سے کوئی ناراضگی رکھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کو فطرتی عمل ہے کہ کوڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں ختم ہوں گی نا، تو آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے. آپ کر کے تو دیکھیں، اور یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کس بات کی ناراضگی، کس بات کی اکڑ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنوں کے ساتھ جو ہے نا، اپنے ہوں، جو خون کے رشتے ہیں، یہ تو کبھی ملتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے. یہ خون کے رشتے دوبارہ نہیں ملتے، ان کو بہت سنبھال کر رکھیں، بہت زیادہ سنبھال کر رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ناراضگیاں ناچاکیاں دور کر لیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی، جب لوگ دیکھیں عمرے اور حج پہ جب خاص طور پہ لوگ آتے ہیں نا، خاص طور پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ چلے گئے اس سے ملنے، کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے کہ بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوتا ہے یہ معاف کر دینا، یا پھر وہ ملنے آ جاتے ہیں کہ بھئی چلو اب ملنے آئے بھی جا رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ناراضگیاں ختم کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اگر ابھی تک بھی کسی کی کوئی ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس کو جا کر منا لیں. یہاں سے ایک فون کر لیں، سامنے والا کتنا خوش ہوگا کہ مدینہ شریف سے فون آیا ہے، مکہ مکرمہ سے فون آیا ہے. ناراضگیاں ختم کر کے جئیں، پھر انشاءاللہ زندگی کا مزہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنوں کے ساتھ مل جل کر خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ کو جو اپنے بندے میں پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے نہ ہمارے کسی اور. اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے اپنے بندے میں؟ حسن اخلاص. جس کا اخلاص اچھا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پسندیدہ بندہ ہے، اور جس کا اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا. تو اپنے اخلاص کو ایسا کریں، یہ بات سمجھ لیں بس. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. خوش اخلاقی، اپنے چہرے پر مسکراہٹ، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اچھا بہت سے لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں، کسی کو دیکھ کے نہ ہنسنا نہ مسکرانا، اپنے زوم میں رہتے ہیں، تو یہ ان کے اپنی ادائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا. خوش اخلاقی اپنائیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ابھی انشاءاللہ جب بھی ہم ایک باغ پر کچھ دیر کے لیے ٹھہریں گے، 10-12 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ، تو یہاں پر یہ کھجور کے پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ جو کمپنی کی جو بسز ہوتی ہیں، شرکے ہوتے ہیں، یہ یہاں پر رکتے ہیں. دیکھیں آپ نے کھجور لینی نہیں لینی یہ آپ کی مرضی ہے، یعنی آپ نے وہاں سے کھجور لینی ہے نہیں لینی یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن یہ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بسز جاتی ہیں، تو آپ اگر لینا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. کھجوریں سستی ہوتی ہیں ان جگہوں پہ، کیونکہ یہ باغات والے یہ ہول سیلر ہوتے ہیں. ان لوگوں نے پوائنٹ بنائے ہوئے مدینہ شریف میں 3-4 جگہوں پہ. تو اگر کوئی کھجور لینا چاہتا ہے تو دیکھ بھال کر اپنی پسند سے کھجور لے سکتے ہیں. آپ لینا چاہیں تو اجوا لے لیں. اس کے علاوہ برنی مدینہ ہے، تو ابھی باغ بالکل قریب ہے، اس کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں. پھر میں جو بیان جو شروع کروں گا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان اور شریف کا، جبل رمات کا، پھر یہاں سے جب ہم چلیں گے تو پھر وہ بات شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ابھی اگر کوئی کھجور لینا چاہتا ہے تو ابھی ہم ایک پوائنٹ پر رک رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، ریٹ سمجھ میں آتے ہیں، تو آپ کھجور لے سکتے ہیں. نہیں لینا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں، اپنی گاڑی میں واپس آ جائیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی
دعاؤں کی درخواست ہے۔ اچھا برنی مدینہ ایک کھجور ہے، آپ چاہے یہاں سے لیں یا نہ لیں وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن برنی مدینہ کی فضیلت بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ برنی مدینہ کے متعلق سب لوگ نہیں جانتے۔ حدیث مبارکہ میں ایک تو اجوا کھجور کا ذکر ہے، اور ایک برنی مدینہ، صرف دو کھجوروں کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں۔ اجوا میں تو موت کے سوا مرض کا علاج ہے ہی، ٹھیک ہے، اور اجوا کے 7 دانے جس نے جس دن کھائے اس دن اس کو نہ تو جادو اثر کرتا نہ زہر اثر کرتا، حدیث مبارکہ اجوا کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اجوا کے متعلق سب جانتے ہیں، امبر کے متعلق سب جانتے ہیں کہ امبر کھجور طاقتور کھجور میں اس کا نام ہے، مجدول کھجور طاقتور ہوتی ہے اس کا پتہ ہے، کلمی کھجور لوگ لے کے جاتے ہیں، لیکن جو نسبت والی کھجور ہے اجوا کے بعد وہ ہے برنی مدینہ۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ اس کا حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ کھجوروں میں بہترین کھجور ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر برنی مدینہ کے صرف 7 دانے رکھے ہو نا، 7 دانے، اس گھر میں نہ فاقہ کشی ہوتی نہ تنگ دستی ہوتی، گھر میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اور اجوا کھجور کے بعد جو برنی مدینہ ہے اس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ یہ بہترین کھجوروں میں سے ایک کھجور ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں، اور برنی مدینہ آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے 7 دانے ایسے نہ رکھیں تو آپ کھجور کھا کر گٹھلی بھی رکھ سکتے ہیں، بھی رکھ دیں گے تو یہاں باغات میں جو کھجور ہوتی ہے نا ان کو تیل پانی نہیں لگا ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کھجور کو جب تیل پانی لگتا ہے وہ کھجور آپ زیادہ دن تک رکھ نہیں سکتے، کیونکہ پھر وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ جس کھجور کو تیل اور پانی لگتا ہی نہیں ہے وہ کھجور آپ مہینوں رکھ سکتے ہیں، سالوں رکھ سکتے ہیں ٹھنڈی جگہ پر۔ تو آپ لینا چاہیں تو برنی مدینہ یا جو بھی کوئی کھجور لینا چاہیں لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم باغ پہ، یہ جو باغ ہے ہمارے رائٹ سائڈ پر، اس کے آگے سے دروازہ ہے، یہاں پر ابھی ہم رکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اور شریف چلیں گے تو وہاں کا جو بقیہ بیان ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، پورا آج غائب بھی رہے ہیں۔ میں حج سے پہلے تو پاکستان تھا، اچھا حج کے بعد میں آیا تھا، کچن کا کام میں تھا، میرے پاس دوپہر کے کھانوں کے آرڈر تھے، کیونکہ بہت سارے گروپوں کا دوپہر کھانا نہیں تھا، میرا کام ہے نا کیٹرنگ کا، تو اس میں مصروف رہا۔ اب آگے واپس اپنا کام شروع۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر ہمارے تمام محترم زائرین کرام سب سے پہلے صلاۃ و سلام اور سواری کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ والحمد للہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سب کو آمد مدینہ شریف بہت بہت مبارک۔ آپ کا ہوٹل دیکھیں اس لیفٹ ہینڈ پہ اس گلی کے اندر ہے، یہاں سے ہم لوگ نکل کے آئے تھے ابھی اس گلی میں، پہلی والی گلی میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہوٹل سے نکل کے جب آپ مسجد نبوی شریف کی طرف جاتے ہیں نا کونے پر، تو ایک یہ چھوٹا سا باغ ہے، دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو دکھے گا، یہ درخت نظر آنا شروع ہوا آپ کو کونے پہ، دیکھیں یہ بالکل آپ کے ہوٹل سے نکل کے پیچھے جائیں گے، یہ باغ کا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑی زیارت کا مقام ہے، باغ بنو ابو ثقیفہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خلافت ملی اور آپ کی خلافت کی دستار بندی ہوئی تھی وہ اسی مقام پر ہوئی تھی۔ ایک تو یہ نسبت حاصل ہے اس مقام کو، اور دوسری ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو آخری ظاہری دیدار کیا تھا نا،
وہ اس مقام پر کیا تھا، اور اسی نسبت سے یہاں ہر وقت ایک گلاب کی خوشبو ہے جو یہاں 24 گھنٹے مہکتی رہتی ہے. کوئی گلاب کا پودا نہیں ہوگا یہاں. آپ کسی وقت بھی یہاں آ جائیں، یہاں یہ گلاب کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے. یہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. الحمدللہ. الحمدللہ مدینہ شریف کی زیارت مقدسہ کے لیے ہمارا قافلہ روانہ ہوا ہے. ہمارے حرم کے اطراف کی بہت ساری زیارتیں ایسی ہیں جو حرم کے اطراف میں کنسٹرکشن کے کام چل رہے ہیں، جنرل بقی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں. لیکن پھر بھی جو بھی مقامات انشاءاللہ ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو میں گزار کروں گا انشاءاللہ تعالی. سید شاہد حسین شاہ نام ہے میرا، اور مدینہ شریف میں الحمدللہ تقریباً 20 سال ہو گئے. الحمدللہ. ہماری تو کوئی طاقت نہیں ہے آنے کی، تو کرم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کریں اللہ تعالیٰ جب تک رہیں خیر سے رہیں، بادب رہیں، جب وقت آخر ہو تو خاتمہ بالایمان ہو. مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے ہیں، اور بقیع پاک مت فرمائے. آواز پیچھے آ رہی ہے نا سب کو میری؟ اگر کوئی آواز میں ڈسٹربینس ہے، آواز زیادہ تیز کرنی تو بتا دیجیے گا. ابھی آگے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں ان کو لے رہے ہیں، تو وہاں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ زیارتوں کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے سے اندر لے لیں، آج وہ تو بیٹھ کر دیکھیں. یہاں پر تو گاڑی لے کے نکلتے ہیں، ان کو تو کوئی روک ٹوک نہیں نا. یہ تو لوگ مشوار اٹھا رہے ہوتے ہیں.
مان لیتے ہیں کہ اپنے مطلب کافی ہیں جن لوگوں نے پاکستان سے ٹائم ہے ان سے منتھلی لیتے ہیں لوگ 400 ریال ساڑھے 300 ریال وہ ہے اور باؤنڈری ہوتی پکی ہے سعودی ارے یہ وہاں کا ہوٹل تو یہ رہا وہاں کو بھی لینا ہے میری بیٹی ہے اس کی کیا ہے نا گاڑی محمد بلال صاحب نے کبھی وہ رہتا ہاں وہ بھی ہاں وہ ادھر ہی آ جائیں گے رانی رانی پردہ ہٹا دیں گے ماں کا ہوٹل ہاں ادھر ہی بلوا لیا تو دعوی سفر میں کرنا پڑے گا اس کو کر ہی نہیں رہا کھڑا ہو گیا تو پھر اٹھنا ہی دیکھنا ہے ہاں وہ ان سے بس وہ پہنچے نہیں چلو میں خود جا کے اور اسکول تعلیم کے حوالے سے جو ہے نا اپنے پاکستانی کے بچے جو ہے نا ان کے لیے اتنا مشکل ہے وہ تعلیم کو ہو گیا میں نے بھی اپنی بابا میں 16 سال کے آپ ہو گئے اویس بھائی ہو گئے غازی محمد بلال صاحب ہو گئے تقریباً ماشاء اللہ کا کرم بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی رش نہیں جب آتے نہیں تو آگے ہمیں باہر روڈ پہ اٹھانا پڑتا ہے اسی لیے جتنے بھی آگے رش میں تو یہ گلیاں بند کھڑی ہوتی ہیں اچھا جب ہٹ کے سیدھے وہ سیدھے وہاں سے روڈ پہ اٹھانا سیدھے جانا ہے سیدھے ٹرک کھڑا ہوا ہے نا وہ بس اپنی بھی آ رہی ہے سے آگے رہو آگے بس تو جائے دی فون نہیں لگ رہا بلکہ کھڑے ہوئے میرا ہاتھ بھائی یہ کھجوریں ہیں ڈفرینٹ کھجوریں ہیں یہ دیکھیں الگ الگ ٹائپس کی کھجوریں ہیں یہ اجوا اچھا مطلب مکس کر کے لے ہوگی یہ والی کون سی ہے
پوری مارکیٹ ہے. سامنے بھی ہے, ساری دکانیں ہیں کھجوروں کی. بھی ساری دکانیں ہیں کھجوروں کی, آگے تک ہے, آگے تک ٹوٹل دکانیں ہیں کھجوروں کی. ابھی یہاں پہ کھجوریں لیں گے, یہاں سے ہم لے رہے ہیں کھجوریں, یہاں سے کھجوریں لے کے پھر نکلتے ہیں.